ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل و قدیر پیغمبر کو جنم دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران اپنے وقت کے انتہائی عبادت گزار آدمی تھے۔ بنی اسرائیل میں آپ کا شمار صاحب دعا آدمیوں سے ہوتا تھا، یعنی آپ جو دعا مانگتے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر لوٹتی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت حنہ تھا۔ یہ بھی بنی اسرائیل میں عابدہ، زاہدہ اور شبیداری کرنے والی خاتون مشہور تھی۔ حضرت حنہ کی پاک بازی کے اس قدر چرچے تھے کہ آج بھی عیسائی ان کی نیک سیرت ہونے کی گواہی دیتے آ رہے ہیں۔ ایک تو حضرت حنہ کو حضرت مریم علیہ السلام کی صورت میں بیٹی سے نوازا، اور پھر ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور ان سب اعزازات سے بڑھ کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں سانس ہونے کا شرف بھی عطا فرما دیا گیا ہے۔ حضرت حنہ کا ذکر قرآن پاک میں 2 مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت حنہ کی بہن جن کا نام اشیا تھا، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی، تو یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہوئے۔ حضرت حنہ اولاد سے محروم ہو رہی تھی۔ ایک دن آپ بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ دے رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی آپ کو بچے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے اسی وقت نظر مانی کہ اے اللہ، میں اگر حاملہ ہو جاؤں تو میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے واقف کر دوں گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت حنہ نے جیسے ہی یہ دعا کی تو دعا فوراً قبول ہوئی اور آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ آپ دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، چنانچہ آپ نے اپنے اس عہد کو جو اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تھا وہ دوبارہ دہرایا، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے: اے پاک پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے واقف ہوگا۔ میری اس پیشکش کو تو قبول فرما، اور تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ عام رواج تھا، یعنی جس کی اولاد نہ ہوتی تو وہ یہ منت مان لیتے، اور جس کی اولاد ہو جاتی تو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس بچے کو واقف کر دیتے۔ جو حضرت حنہ کے ساتھ ہوا، ایسا پہلے کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب کے بار پیدا ہونے والا لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ حضرت حنہ نے جب دیکھا کہ میرے گھر لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو پھر عہد الہی یاد آئی اور دل غمگین ہو گیا، اور غمگین اس لیے ہوئی کیونکہ لڑکا پیدا ہونے کی امید لیے بیٹھی تھی جس کو وہ نظر پیش کرتی۔ خیر، حضرت حنہ نے اپنا اظہار اللہ کے آگے یوں رکھا: اے پاک پروردگار، میرے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان کی مردود فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ قرآن پاک میں اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ جنی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو بطور نظر قبول فرمانے کی خوشخبری سنا دی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو کپڑوں میں لپیٹ کر مسجد کی طرف لے گئی، اور وہاں پر موجود ان بندے کو جا کر سونپ دیا جو وہاں پر مقیم تھے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے پیشوا یعنی عمران کی بیٹی تھیں، لہٰذا ان کی کفالت کے بارے میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے میسر ہو جائے۔ ناظرین، ان میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے، اور ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ مریم کی کفالت کی ذمہ داری ان کو مل جائے۔ اس کفالت کا فیصلہ ایک قرآن دازی کے ذریعے کیا گیا۔ اس قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا، پھر یوں حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو سونپ دی گئی۔ ناظرین، اس قرآن دازی کا ذکر بھی قرآن پاک میں اس طرح آیا: یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پہ تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے کروے ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جگڑ رہے تھے۔ ناظرین، اس قرآن دازی کو 3 بار دہرایا گیا تھا،
اور تینوں بار حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ اللہ پاک ہی حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی نگہبانی میں دینا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام خاتون جنت ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی ان کی کفالت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک تو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے شرف سے نوازا، اور جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ سے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کی عورتوں کے لیے مثال بنا دیا، جنہوں نے اپنی عزت و پارسائی کی حفاظت کی، اور کسی مرد نے آپ علیہ السلام کو کبھی نہیں چھوا۔ سبحان اللہ۔